بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 سپٹمبر ہے۔ عروج پاکستان کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ پاکستان اور پوری مسلم امہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے سے تو میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جو پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی یہ بات چلائی ہے موجودہ حکومت نے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا اس کی ضرورت ہے۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اندرونی استحکام، پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کو بری طرح افیکٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارا سوشل فائبر ہے، جو ہمارا صوبوں کی یکجہتی ہے، اس پہ بڑے مضر اثرات پڑ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو ہمارا 2024 کا فروری کا الیکشن ہے وہ متنازع ہے۔ اس میں بے انتہا دھاندلی ہوئی، اور دھاندلی کروانے والا جو شخص ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ان میں شامل ہیں اور بہت ایکٹیو شامل ہیں۔ خیر دھاندلی نہیں کروائی، اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا جی، دھاندلی کا پیرا بھی دیا ہے۔ دھاندلی کو مستحکم رکھا ہے اس حکومت کو، اس کو ہلنے بھی نہیں دیا، اور ابھی بھی وہ متواتر جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں ان کو وہ ختم کر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری سائڈ پہ الیکشن کمیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ کا جو ایک میجارٹی فیصلہ ہے فل کورٹ کا وہ نہیں مان رہی، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب بھی نہیں مان رہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے جو کہ پہلے پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھی۔ تو یہ بہت ایک ان کی ان کانسٹیٹیوشنل موو ہے۔ سیکشن 6 کا نفاذ آرٹیکل 6 کا ان پہ ہوتا ہے، لیکن یہ اب افواج پاکستان کا کام ہے کہ وہ سوچیں، ری تھنک کریں۔ جو انہوں نے پہلے کروایا ہے 8 فروری کو ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ غلط ہے۔ وہ ملک کے لیے بہت مضر ہے۔ ملک آپ کا ٹیک آف نہیں کر سکتا، کسی قسم کی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اس کو رکوائیں اور نئے سرے سے الیکشن کے لیے تمام پارٹی سے ڈائلاگ کریں، اور اگر کوئی آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ بالکل نہیں ہے، آئینی امینڈمنٹ کیوں کروائی جا رہی ہیں؟ تاکہ وہ دھاندلی سے فوکس ہٹ کے آئینی امینڈمنٹ پہ آ جائے۔ اچھا جی، باقی تو اس میں ایک چیز جسے آپ کہتے ہیں کہ رائے عامہ پاکستان کے سٹیزن کی فائدے کی ہو، وہ ایک بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں آ جاتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس، جس پہ آ کے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو اس پہ لگانے کے لیے یہ گورنمنٹ جو ہے تلی ہوئی ہے، کیونکہ تمام جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں، معاملات ہیں الیکشن کے متعلق، اور باقی جو امینڈمنٹس ہونی ہیں وہ جانی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پاس، اور وہاں یہ چاہتے ہیں کہ ایسا جج ہو جو کہ ہم جو کہیں وہ کرے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے پاکستان کے عوام میں نہایت نچلے سطح پہ چلی گئی ہے۔ کل جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد بیکری کا، وہ ڈونرز کھانے گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہاں ایک بچہ بیچارہ مزدور ہوگا، اس کا بیکری کا ورکر ہے، وہ کہتا ہے جی عیسیٰ فیض ہیں آپ، تو اسے پہچان لیا ہوگا، فوٹو کا روز دیکھتا ہے وہ، تو انہیں کہا جی ہاں وہی ہے۔ ان کی بچی نے شاید کہا یا بیگم صاحبہ نے کہا، تو اس نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دیتے، آپ پہ اس نے جو لفظ گائے کہ آپ پہ لعنت ہو، کوٹ ان کوٹ۔ تو دیکھیں، اور آج ساری وہ وائرل ہوئی ہے، پورا پاکستان ذکر کر رہا ہے، اور اس بیکری کے چرچے ہو گئے ہیں، ہر کوئی جا کے وہ ڈونٹ کھا رہا ہے۔ ہمدردی لوگوں کی اس بیکری کے ساتھ ہیں، بچے کے ساتھ ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ ایک اظہار قوم کا موڈ ہے اجتماعی طور پہ۔ آپ اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ خدا را بس کر دیں، ملک کے ساتھ مذاق نہ کریں، ملکوں کے ساتھ مذاق نہیں ہوتے، اس کے بڑے بھیانک انجام ہوتے ہیں۔ ایسٹ پاکستان کل کی بات ہے، آپ نے یہی کچھ کیا، بغیر وجہ کی کیا، اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی آپ کو کوئی کسر رہ گئی ہے؟ کیا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ اللہ نہ کرے توڑنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ قاضی فیض عیسیٰ کیا ہے؟ یہ ایک بد دیانت جج ہے، بدنام جج ہے، اس کی جان چھوڑیں۔ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے ہیں، اس کو نکالیں، ریٹائر ہونے دیں، تو اس کے بعد کوئی اچھا جج بنا دیں۔ چلو فرض کی تھے آپ کی کوئی ضد ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو مین جو سپریم کورٹ ہے جس میں زیادہ ججز ہوں گے، جن کا چیف جسٹس ہوگا، اس کے ماتحت کرے، اس کی اپیل مین سپریم کورٹ کے پاس آئے۔ یہ ہے۔ باقی جتنے بھی وہ امینڈمنٹس ہیں جو ڈرافٹ جیلی
اصلی ہیں یا جیلی ہیں جو دیکھے ہیں وہ سب فضول ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. یہ تو ہوگی بات کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. اب ہم دوسرا ایک بہت امپارٹنٹ ایشو ہے، وہ ہے اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار. جو مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں وہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اسرائیل ایک ملک ہے جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے اور ویسٹرن ورلڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ طاقتور ہیں، لیکن جو اسلامک کنٹریز ہیں تقریباً 60 کے قریب ہیں. بھائی کیا آپ بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا ہوا کہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو اس کو برا کہیں، اس کو روکیں؟ تو آپ کیوں نہیں آپ اس چیز کو ختم کرتے کہ آپ آواز اٹھاتے، ICO میں آواز اٹھائیں اور ایک ایمرجنسی کال کریں اور ریکویسٹ کریں ان کو بھائی کہ ان کے پہ ظلم نہ کریں، ان کے لیے ریسکیو کریں، ایران کی، لبنان کی مدد کریں جن کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے اسرائیل. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں بہت جلدی ہمارے کرنے کی ہیں. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ ہمت دکھائیں، کوئی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہوتی، اور اسلام کی اسپرٹ کے ساتھ چلیں. اور یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے آپ کے انٹرونشن سے. پاکستان کی افواج کو لیڈ لینی چاہیے، اور جنرل رحیل شریف صاحب بھی ہمارے سعودی عربیہ میں بیٹھے ہیں، کوئی اسلامک ورلڈ کی پتہ نہیں وہ آرمی بنائی ہے، کہتے ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ بول تو پڑے یار، کریں کچھ نہیں، وہ تو بولتا بھی نہیں ہے. یہ کیسے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ادھر، کیا کام ہے آپ کا؟ نہ سعودی عرب بول رہا ہے، نہ جنرل صاحب بول رہے ہیں. تو خدا را کچھ اپنی فریض کو پہچانیں، مسلمان بنیں، ڈرے نہیں، اور اس جنگ کو رکوائیں. آپ اس جنگ کو رکوا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، یہ آپ کی ہمت ہے. اپنے عوام کو آپ مار رہے ہیں، اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. خدا را صحیح راستے پہ آ جائیں، اسلام قرآن پاک کی اسپرٹ کے مطابق چلیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ آپ میں طاقت دے گا، ہمت دے گا. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.